آج کا جو ہماری اس نشست کا موضوع ہے وہ ہے صدقہ کے مسائل افضائی۔ کہ اللہ رب العزت نے صدقہ میں کن کن چیزوں کا انعام رکھا ہے اور کس قدر صدقہ میں اللہ رب العزت نے عزت و تکریم رکھی ہے، اور وہ افراد جنہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ ہی کے دیے گئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی فضائل و کمالات کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر یہ فرماتا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے کمثل حبۃ، جس طرح کہ ایک دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، اور ایک دانے سے پھر 7 شاخیں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر ایک شاخ کے اوپر ایک شاخ کے اوپر 100 دانہ لگتا ہے، اور 7 شاخوں کو اگر 100 کے ساتھ ضرب دی جائے تو وہ 700 بنتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے، اگر 1 روپے کسی نے خرچ کیا تو گویا اس پہ اللہ رب العزت جو اجر عطا فرمائے گا وہ 700 گنا عطا فرمائے گا۔ جس طرح ایک گندم کا دانہ ہوتا ہے، وہ جب بویا جاتا ہے تو ایک دانہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، اور ہر ایک شاخ پہ ایک سٹا ہوتا ہے جس میں کم و بیش 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے اس کی دلیل دیتے ہوئے یہ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی کہ جو بندہ بھی صدقہ دیتا ہے وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح اگر کسی ایک دانے کی مثال ہوتی ہے کہ بویا جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے، 7 شاخیں اس پہ نکلتی ہیں، اور ہر ایک شاخ پہ 100 دانہ رب لگا دیتا ہے، اور جہیں تک اختتام نہیں ہوا ہے آگے بھی اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اگر اللہ اپنے اجر و ثواب کو اس سے بڑھانا بھی جائے تو وہ اس سے بھی بڑھ کے اللہ رب العزت اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ یہ اس بندے کی شان ہے جو اللہ کی دی گئے رزق سے، اور پھر یہ صدقہ کی ایک مثال یاد فرما لیں کہ ایک کوئی ہمارا تعلق رکھنے والا ہو اور وہ ہمیں کوئی چیز امانت رکھنے کے لیے دیتا ہے، وہ ہمارے پاس اس کی امانت رہی، اور پھر اس امانت سے وہ کہتا ہے کہ تم مرضی ہے تو خرچ بھی کر لو، ہم خرچ بھی کر لیتے ہیں، اور جب کبھی اسے پھر ضرورت پڑتی ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ تو خدا کا جو مال ہے ہمارے پاس، تو ہمارے پاس وہی مثال ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ ہم اسے استعمال کریں، اور اگر ہم اللہ ہی کے مال سے اللہ کی راہ میں دیں تو پھر بھی دیکھیں اللہ رب العزت اپنی شایان شان کتنا کریم اور رحیم ہے کہ اسی کے رزق میں سے، اسی کے مال میں سے اگر اسی کو دیا جائے تو پھر بھی اللہ رب العزت 700 گنا بدلہ اور اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ شان خدا ہی کی شایان شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ہریرہ خرچ کیا کرو، بے شک خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتے، اور اللہ نے مال دیا ہو تو اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ میرے اللہ مال کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں مال کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے دولت عطا کی ہے تو وہ اسے خرچ نہ کرے، نہ، یہ مال کی حفاظت ہے کہ جہاں اسے لگانا ہو وہاں لگایا جائے، جہاں اسے روکنا ہو وہاں روک دیا جائے۔ یہ مال
یہ مال کی حفاظت کا اصلی معنی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ کائنات کا ظاہری طور پہ سب سے بڑا جو مالدار تھا قارون کہا جاتا ہے۔ قارون کے خزانے کی مثالیں دی جاتی ہیں تو قارون بہت بڑا مالدار تھا، اس کے جتنا مالدار آج شاید دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، اور اس کا خزانہ نہیں بلکہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں جو ہیں وہ کئی اونٹوں پہ لاد جاتی تھیں۔ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ لاد کے چلا کرتے تھے، وہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک تھا۔ اور یہ مال یہ جو قارون تھا یہ مال ہی کی آفت میں مبتلا ہوا آخر۔ اور پھر دیکھیں کہ اس نے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی بھی کی، اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی بھی کی، آخر اسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن بھی گواہ ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود مدد کر سکتا تھا اپنی۔ اور یہ سب قارون نے مال کی محبت اور حرص و حوث میں آ کر بہت غلط کام کیے تھے اس نے۔ اور مگر اس کے اصل مرض پر غور کیجئے، اگر جو اصل اس کا مرض ہے نا وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ تھا بلکہ اس کی جو باطنی بیماری تھی ایک، جس کی وجہ سے قارون مال کی آفت میں مبتلا ہوا اور اللہ پاک کے قہر و غضب کا شکار ہوا۔ وہ کہتا کیا تھا؟ وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ کسی قسم میں کمال نہیں ہے، جو میرے پاس مال ہے، زر ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ تو وہ یہی کہتا تھا یہ میرے پاس جو مال ہے، دولت ہے، یہ میرے پاس اتنے خزانے ہیں، تو وہ کہتا تھا یہ میری اپنا علم ہے، یہ میری اپنی سمجھ بوجھ ہے، یہ میں خود اتنا سمجھدار اور عاقل ہوں اور اتنا سیریس مین ہوں کہ میں خود محنت کر کے یہاں تک پہنچوں، اس میں خدا کا کوئی کردار نہیں۔ تو پھر اللہ نے جب اسے زمین میں اور اس کے گھر کو دھنسا تو پھر اس وقت کوئی اس کا مددگار نہیں تھا، نہ کوئی اور جماعت تھی، نہ اس نے خود اپنی مدد کی تھی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ بندگی کا ادب بھی یہی ہے، ہم بندگان خدا ہیں، ہم خدا کے مرہون محنت ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو بندگی کا بھی کچھ اصول اور ادب ہوتے ہیں کہ یہ بات ہمیں ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم نے سب کچھ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا اپنا، ہمارا سب کچھ خداوند کریم ہی ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق و مالک، ہمارا پالن ہار، ہماری عزتوں، عظمتوں، شہرتوں، عزت، وقار، تقریب اور اخلاق، ایمان کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے، اور وہی ایک واحد سچا خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ لہٰذا اپنی بندگی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور علامہ شعرانی فرماتے ہیں بہت ہی زبردست جملے، وہ فرماتے ہیں کہ بندگی کے آداب میں سے ایک ادب ہے یہ بھی کہ بندے کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سے کسی شے کے متعلق اپنی ملکیت کے ہونے کا دعویٰ نہ کرے کہ یہ میری ہے، جو کچھ بھی اسے عطا کیا گیا ہے۔ لفظ جو عطا کا آ گیا تو پھر اس کی اپنی تو ملکیت رہی ہی نہیں۔ جب عطا کا لفظ آ گیا تو کہ اسے دیا گیا ہے، کہ اسے دیا گیا ہے، تو پھر تو وہ اس کی اپنی ملکیت تو رہی ہی نہیں، اور نہ ہی اپنے دل میں یہ خیال لائے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں۔ اور علامہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی امت محمد کے سبق سے دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو، کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا، وہ کامل مومن بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لی ہے، اللہ نے خرید لیا ان کے مال اور جان، اللہ ہی کی سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے ہاتھ میں۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ جو یہ نہیں کرتے اس طرح کا کام اگر بندہ نہ کرے اور اللہ رب العزت کی دیے گئے مال سے خرچ نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے اور اپنی عزت و جلال میں بڑے کمال مرتبہ و مقام کے مالک ہے، وہ منوا لیتا ہے۔
وہ لے بھی لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ تھے کہ جنہیں رب نے کتنی عظمتوں، عزتوں اور توفیق سے نوازا تھا اور بڑی برکتوں سے اور مال و زر سے نوازا تھا، لیکن آج وہ کاسا لیے پھرتے ہیں در در پہ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو اسی خدا نے یہ حکم کیا ہے۔ خدا رزق دے کر ہمیں، خدا مال دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ اب لگاؤ میری راہ میں، لگاؤ میرے گھر پہ، اب زکوٰۃ ادا کرو، اب فطرانہ ادا کرو، اب صدقہ عطا کرو اور میرے ہی مال سے میرے ہی راہ میں خرچ کرو۔ میں خدا رب الجلال تمہیں اپنے ہی مال کے بدلے میں 700 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کروں۔ یہ شان ہے رب العزت کی کہ مال ہی اسی کا، راہ بھی اسی کی میں خرچ ہوگا اور پھر بھی اس کے باوجود وہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا اور 700 گنا زیادہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، سخی کو اور زیادہ اچھا بدلہ دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسا دن نہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے نہ اترتے ہو، ایک وہ دعا کرتا ہے ایک وہ دعا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، اپنا صدقہ دنیا میں جتنا دیتا رہا اس کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اس دن یہی صدقہ جو آج ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں وہی صدقہ آ کے ہمارے سروں پر سایہ کر دے گا، وہی زکوٰۃ، وہی فطرانے اور یہی خدا کی راہ میں غرباء و مساکین پہ کیے گئے جو خرچ کرنے والے پیسے ہیں قیامت کے روز آ کے ہمارے سر پہ سایہ کر دیں گے۔ حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ اہل مصر میں سے وہ پہلے شخص تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے تھے، اور راوی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جب بھی مسجد جاتے دیکھتا ہوں تو آپ کے ہاتھ میں صدقہ کرنے کے لیے پیسے یا روٹی یا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کے لیے ضرور ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ہاتھ میں پیاز لیے جا رہے ہیں ہاتھ میں، تو میں نے عرض کیا اے ابو الخیر یہ پیاز آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گا۔ فرمایا اے ابو حبیب کہ بیٹے میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، اور مجھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا۔ تو اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے میرے پاس پیاز تھا تو میں پیاز لے کے ہی صدقہ کرنا چاہوں۔ آج دیکھیں کہ ہمیں رب نے کتنی عظمت اور شان سے نوازا ہے، اور اگر کسی کو کہا جائے تو کہتے ہیں اسی دے لے گیا، پتہ نہیں وہ کتنے دے لینا سمجھ نہیں آ رہی۔ غربت بھی اسی طرح، مسجد بھی اسی طرح ویران، اور زکوٰۃیں بھی پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں۔ ملک و ملت دن بدن خسارے میں، لوگ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں فطرانے بھی دیتے ہیں، نہ دینے سے رازق اللہ رب العزت ہے، ہر ایک چیز کا نظام اللہ نے چلانا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بندہ خود محروم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت خود اسے یہ توفیق چھین رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ بندہ یہ کام نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ پہلے توبہ و استغفار کرے پھر صدقہ و خیرات کرے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا بھی صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اور اگر صدقہ کیا جائے تو اس کے 2 آداب بھی ضروری ہیں کہ نہ تو اسے تکلیف پہنچائے اور نہ ہی احسان جتائے جس کو صدقہ دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی غریب یا مسکین کی مدد کی جائے تو پھر اگلے 2 سالوں سے یاد دلایا جائے یاد ہے نا میں نے تجھے زکوٰۃ دی تھی، یاد ہے نا میں نے تجھے صدقہ کے کچھ پیسے دیے تھے، اور پھر یہ اسی طرح یہ نہ ہو کہ میں نے تجھے صدقہ دیا تھا آج میرا گٹر صاف کر دیا۔ اس طرح بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ایک بڑی طویل سی ترتیب ہے۔ یہ اکثر اوقات ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو ہلکا جانتے ہیں جبکہ یہ ہلکی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ فیضان سخی سرور یہ ایک کتابچہ ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ مشکات المصابیح کے حدیث پاک ہے کہ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا جو صدقہ اس نے کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو معجم کبیر کے اندر ہے کہ صدقہ برائی کے جو 70 دروازے ہوتے ہیں وہ 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایک صدقہ 10 روپے دینا برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا اور اللہ ہی کی جناب سے پھر 700 گنا اجر و ثواب بھی اور مزید دولت اور رزق حلال بھی ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔